السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ علم فقہ کورس کے درس نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ درس مفید معلوم ہو تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ درس نمبر 8 ہمارا ہے فقہ اسلامی کے ثانوی مصادر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے ثانوی مصادر اس درس میں ہم آج کیا کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے فقہ حنفی کے ثانوی مصادر کتنے اور کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہلا ثانوی مصدر استحسان، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم استحسان کی مثالیں دیکھیں گے۔ پھر دوسرا ثانوی مصدر قول صحابی، اور تیسرا مصدر شرائع ما قبل۔ ان عنوانات پر آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اور ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ فقہ اسلامی کے ثانوی مصادر۔ ثانوی مصادر یعنی دوسرے درجے کے مصادر و مآخذ جن سے شرعی احکام استنباط کیے جاتے ہیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے فقہ اسلامی کے 4 بنیادی مصادر سیکھے تھے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب یہ جو مصادر ہیں وہ ثانوی یعنی دوسرے درجے کے مصادر ہیں۔ یہ بعض مصادر بعض کے نزدیک حجت ہوتے ہیں اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان میں زیادہ مشہور 7 ہیں۔ ان سے استدلال کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 مصادر کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے استحسان، دوسرا ہے مصالح مرسلہ، تیسرا ہے عرف و عادت، چوتھا ہے استصحاب، پانچواں ہے سابقہ شریعت، چھٹا ہے قول صحابی، اور 7واں ہے سد ذرائع۔ ثانوی مصادر میں سب سے پہلا مصدر ہے استحسان۔ آئیے دیکھتے ہیں استحسان کا معنی کیا ہے۔ لغت میں استحسان کے معنی کسی چیز کو اچھا سمجھنے، اس کی طرف مائل ہونے اور اس کے چاہنے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو جب اچھا سمجھتے ہیں یا اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یعنی شریعت میں استحسان کسے کہتے ہیں؟ قرآن، سنت یا قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دینا۔ حجیت استحسان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی بعض علماء اس کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اس سے مسائل استنباط کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں۔ ان میں حنفیہ، حنابلہ اور مالکیہ، ان کے نزدیک یہ حجت ہے استحسان، جبکہ امام شافعی اور دوسرے بعض کے نزدیک استحسان حجت نہیں ہے۔ ظاہریہ، معتزلہ اور شیعہ یہ چند فرقے ہیں، ان کے علماء کا بھی یہی مذہب ہے کہ استحسان حجت نہیں ہے۔ تو چونکہ احناف کے نزدیک یہ حجت ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں جانیں گے۔ استحسان کی مثالیں۔ سب سے پہلی مثال ہے بیع سلم کے بارے میں۔ بیع سلم یہ ایک خرید و فروخت کی ایک قسم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بیع سلم کسے کہتے ہیں۔ خرید و فروخت کا ایسا معاملہ جس میں قیمت پہلے ادا کر دی جائے اور بیچنے والا ایک معین مدت کے بعد مبیع کو حوالہ کرنے کا وعدہ کرے۔ یعنی جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، وہ قیمت پہلے دے دیتا ہے اس میں، اور ایک مدت کے بعد جو بیچنے والا ہے وہ مبیع یعنی جس چیز کو بیچنا ہے اس کو کیا ہے ایک مدت کے بعد دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بیع سلم۔ قیاس کے مطابق اس کو درست نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح وہ ایک ایسی شے کو فروخت کر رہا ہے جو فی الحال اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس چیز کو بیچا جائے وہ اس کے پاس موجود ہو۔ تو اب اس میں تو چونکہ ابھی وہ چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو بیچنا کیا ہے قیاس کے مطابق درست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حدیث سے بیع سلم کا جواز ثابت ہے۔
اس لیے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے اور بیع سلم کو جائز رکھا گیا ہے۔ تو یہ استحساناً اس کو کیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے۔ استحسان کی دوسری مثال، کنویں میں اگر نجاست گر جائے تو شریعت نے پاکی کا جو عام اصول بتایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ محض پانی نکال دینا کنویں کی پاکی کے لیے کافی نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کا پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، لیکن قاعدے کے مطابق یہ پاک نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کنویں کی دیواریں اور نیچے کی سطح بھی پانی سے دھوئی جائے، کیونکہ پانی تو دیواروں کو بھی لگا ہے، نیچے کی سطح پہ بھی پانی تھا، تو ان سب کو دھونے سے ہی کنواں پاک ہونا چاہیے تھا، صرف پانی نکال دینے سے پاک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس عام اصول پر عمل کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا تھا، تو اس وجہ سے دشواری سے بچانے کے لیے استحساناً صرف پانی نکال دینے کو کافی قرار دیا گیا ہے، یعنی صرف پانی نکال دیا گیا تو کنواں پاک ہو جائے گا اور اس کے آس پاس کی دیواریں وہ سب بھی کیا ہے، پاک مان لی جائیں گی۔ تو یہ استحسان ہے جس کے مطابق کیا ہے، جو ایک قاعدہ تھا، ایک مسئلہ تھا، اس کو قیاس کو ترک کر کے استحساناً کیا ہے، کنویں کے پاک ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا ثانوی مصدر ہے قول صحابی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگر کوئی مسئلے میں قول ثابت ہے تو اس وقت اس کو ہمارے نزدیک حجت مانا گیا ہے، اور قیاس کو بھی اس صورت میں ترک کر دیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہوں، تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، والحاصل ان قول الصحابی حجت فیجب تقلیدہ عندنا اذا لم ینفہ شیء آخر من السنت۔ ترجمہ، صحابی کا قول حجت ہے، لہٰذا اس کی تقلید ہمارے یہاں واجب ہے، جبکہ کوئی حدیث اس کی نفی نہ کرتی ہو۔ تو ہمارے نزدیک صحابی کا قول بھی حجت ہے۔ کچھ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بلکہ علامہ ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں، جب کسی مسئلے میں ایک صحابی کا قول مروی ہو اور دیگر صحابہ سے اس کا خلاف نہ آئے، وہ مسئلہ اجماعی ٹھہرے گا۔ صحابی کا قول قیاس کے خلاف ہو تو بھی حجت ہے، اور تابعی کا قول حجت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو قول ہوگا، صحابہ کرام کے جو اقوال ہوں گے، وہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہیں، اور ان کو ہم کیا ہے، قیاس سے پہلے مانیں گے۔ تیسرا ثانوی مصدر ہے شرائع ما قبل، یعنی ما قبل کی شریعتیں، جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی شریعتوں میں جو احکام دیے گئے تھے وہ بھی کیا ہمارے لیے حجت ہیں یا نہیں، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تمام پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ ایک ہی دین ہے، سب پیغمبروں کا دین ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اعتقادی اور اخلاقی احکام میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا، البتہ عملی زندگی کے احکام جو فقہ کا اصل موضوع ہے، مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام کے بارے میں، یعنی جن کا تعلق اعتقاد اور اخلاقی طور پر ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈال دی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی،
اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تو یہ ہے کہ دین سب کا، تمام پیغمبروں کا، جو حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھی جو وحی کی گئی اور جو دین آپ کے لیے بھی تھا، وہ سب کا دین کیا ہے؟ سب کا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، ایک ہی دین ہے۔ البتہ ان کے جو شریعت تھی، ان کے جو راستے تھے، جو عملی احکام تھے، وہ تمام انبیاء کرام میں الگ الگ تھے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا۔ تو اب ان کے جو احکام تھے، ما قبل پیغمبروں کی شریعت کے جو احکام تھے، وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے، کون سے احکام حجت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں جو احکام آئے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں، یہ بالاتفاق قابل عمل نہیں۔ یعنی پہلی شریعتوں میں تو جن کا بیان ہو لیکن وہ قرآن میں بالکل ان کا ذکر، حدیث میں ان کا ذکر بالکل نہیں آیا ہے، تو ان پر بالاتفاق عمل نہیں کیا جائے گا، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ دوسری قسم ہے وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ حکم سابقہ امت کے لیے تھا، اس امت میں یہ حکم باقی نہیں بلکہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال سجدہ تعظیمی ہے، پچھلی امتوں میں جائز تھا، اب ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سجدہ غیر خدا کو حرام قطعی ہے، اور قرآن عظیم کی طرف اس کے جواز کی نسبت کرنا افتراء ہے، یعنی جھوٹ ہے۔ قرآن عظیم نے اگلی شریعت والوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، ان کی شریعت میں سجدہ تحیت حلال تھا، ہماری شریعت نے حرام فرما دیا، تو اب اس سے سند لانا ایسا ہے جیسے کوئی شراب کو حلال بتائے کہ اگلی شریعتوں میں جہاں تک نشہ نہ دے حلال تھی، بلکہ شریعت سیدنا آدم علیہ السلام میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، اب اس کی سند لا کر جو حلال بتائے کافر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ احکام ہے کہ جن کا سابقہ امتوں میں بیان کیا گیا تھا اور ہماری امت میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے وہ احکام ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ احکام اس امت کے لیے بھی ہیں، جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو یہ سابقہ امتوں میں بھی روزے تھے اور ہماری امت میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے، تو سب کے نزدیک ان پر کیا ہے؟ عمل کیا جائے گا۔ چوتھی قسم ہے وہ احکام جن کا قرآن و حدیث میں پچھلی قوموں کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس امت کے لیے یہ حکم باقی ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارے نزدیک اس امت کے لیے یہ حکم باقی ہے، حتیٰ کہ اس کی مخالفت پر کوئی ناسخ ظاہر نہ ہو جائے۔ یعنی وہ احکام جو پچھلی امتوں کے لیے تو تھے، لیکن اس امت کے لیے یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ باقی ہیں یا منسوخ ہو گئے ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ احکام ہمارے لیے بھی باقی ہیں جب تک ان کو منسوخ کرنے والی کوئی دلیل ظاہر نہ ہو جائے۔ اصول بزدوی میں ہے شرائع من قبلنا حجت لنا ما لم یظہر لنا ناسخ فی شرعنا، پہلی شریعتیں ہمارے لیے دلیل ہیں جب تک ہماری شریعت میں ان کا کوئی ناسخ ظاہر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگلے انبیاء کی شریعت میں جو کچھ تھا وہی ہمارے لیے بھی ہے، جب تک ہماری شریعت منسوخ نہ فرما دے تو وہ احکام باقی رہیں گے۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا درس نمبر 8 مکمل ہوا۔ آج کے درس میں ہم نے فقہ اسلامی کے دوسرے درجے کے یعنی ثانوی مصادر کے بارے میں جانا۔ ثانوی مصادر مشہور جو 7 ہیں، اس میں سے ہم نے استحسان، قول صحابی اور ما قبل انبیاء کی شریعت کے بارے میں جانا۔ تو یہاں پر یہ درس ہمارا مکمل ہوا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو فائدہ مند معلوم ہوا ہو تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔